اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہیں، اور آخرت کے کاموں میں یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ تو اس وجہ سے عقل مند کو چاہیے کہ اسی کا طلبگار رہے، مال اور اولاد کی وجہ سے اس عظیم اجر سے جو ہے وہ محروم نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے، اس طرح کہ گناہوں کو چھوڑ دو گے اور فرما برداری کو اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہیں اللہ وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو گے۔ آج اکثر لوگ جو ہے وہ اسی بات میں پریشان ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کیا جاتا، ہم سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صراط مستقیم پر ہے اور کون جو ہے وہ گمراہ ہے۔ تو اکثر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو کہ اس کی فرما برداری شروع کر دو اور نافرمانی کو بالکل ترک کر دو، تو اللہ تمہیں وہ قوت فیصلہ عطا فرما دے گا کہ جس کے ذریعے تم حق کو جو ہے وہ باطل سے جدا کر لو گے۔ صرف یہی نہیں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں اللہ رب العزت اتار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے، اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں قید کر لیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ اس میں اس واقعہ کا بیان ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کہ کمیٹی گھر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں بھی آ گیا، مجھ سے تم کچھ بھی نہ چھپانا، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا رفیق ہوں، اور اس معاملے میں بہتر رائے کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ تو ابو البختری یا نجتری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں کے ساتھ انہیں باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دے دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں معاذ اللہ۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا کہ یہ رائے جو ہے وہ بڑی ناقص ہے، یہ رائے درست نہیں ہے، یہ خبر مشہور ہوگی اور ان کے غلام آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا کر لے جائیں گے، یہ کون سی اتنی بڑی بات کی ہے،
کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ حضور جو ہے وہ یہاں پر قید میں رہیں اور غلام جو ہے وہ آسانی سے پھرتے رہیں اور پرسکون رہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنی جانیں قربان کر کے اپنے حبیب کو چھڑوا کر لے جائیں گے۔ پھر ہشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو یعنی کہ حضور کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کہیں اس سے جو ہے وہ تمہیں کچھ تکلیف نہیں ہوگی۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی شیریں کلامی، سیف زبانی، دلکشی نہیں دیکھی کہ حضور کتنی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور حضور کی زبان مبارک سے جو ہے وہ جو حرف نکلتا ہے وہ دل نشین ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے نہیں دیکھا، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب کو تسخیر کر کے وہ لوگوں کو اپنا بنا کر ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ تو اہل مجمع نے کہا شیخ نجدی کی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مشورہ بھی درست نہیں ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے، ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یک بارگی حضور پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں۔ تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبیلوں سے تو لڑ نہیں سکیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ دے دیا جائے گا، وہ تو مشکل نہیں ہے، مال تو بہت ہے ہمارے پاس۔ ابلیس لائن نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن ان کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ تم یہاں پر میٹنگ مارنے کی کر رہے ہو اور اللہ رب العزت بچانے میں جو ہے وہ انتظام فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو روانہ کیا، حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنا دیا کہ حضور آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے اور اس مشورے پر جو ہے وہ رائے جو ہے وہ اس کو قبول کیا گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں، آپ اپنی خوابگاہ میں رات کو نہ رہیں، آپ جہاں آرام فرما ہوتے ہیں آپ اپنے کاشان اقدس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کا ارادہ فرمائیں، آپ ہجرت کریں۔ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھو، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی، تم محفوظ رہو گے اور حفاظت میں رہو گے، تم سو جاؤ۔ اور حضور دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت جو ہے وہ خاک دست مبارک میں لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے اور حضور کو نہ دیکھ سکے۔ اور حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غار ثور میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ۔ اس سے صحابہ کرام کی محبت اور غلامی کا اندازہ لگائیں کہ رات کے وقت کفار نے محاصرہ کیا ہے، تو رات کے وقت بھی حضور اکیلے نہیں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی پاس ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنی بستر پر جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں اور وہ حضور کے ساتھ ہجرت میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور آپ جو ہے وہ غار ثور میں تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ مشرکین رات بھر سید عالم کے جو ہے وہ کاشانہ اقدس کا پہرا دیتے رہے، صبح کو جب قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوئے تو کیا دیکھا کہ یہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ جو ہے وہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ ان سے حضور کے بارے میں پوچھا، کہا کہ حضور کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو تلاش کرنے کے لیے نکلے، جب غار پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔ بچانے والا، اس کی تدبیر خفیہ جو ہے وہ تو غالب آ کر رہتی ہے۔ تو حضور اس غار میں 3 روز ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت حضور کو وہ واقعہ یاد کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جب یہ لوگ، یہ کافر آپ کو قید کرنا چاہتے تھے،
یا آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے یا آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے، وَيَمْكُرُونَ اور وہ طرح طرح کے مکر کرتے تھے، وہ طرح طرح کی جو ہے وہ چالیں چلتے تھے اور مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو اب یہاں پر یمکرون، یمکر اللہ، واللہ خیر الماکرین، اس میں میم کاف را کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ اکثر اس پر کہ کفار نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ سب سے بڑا جو ہے مکار ہے معاذ اللہ، تو یہ اللہ کی شان ترجمہ نہیں ہے۔ تو یمکرون اگر کافر کے لیے آیا ہے مکر کا لفظ تو اس کا مکر ہی کریں گے، وہی لفظ اگر اللہ رب العزت کے لیے آ گیا ہے تو خفیہ تدبیر کریں گے، واللہ خیر الماکرین کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ کہ کافر تو ادھر مکر کر رہے ہیں اور حضور کا گھیراؤ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، حضور کو قتل کرنے کے درپے ہیں، اور اللہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے جس سے کافر بے خبر ہے۔ تو اس وجہ سے صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ترجمہ کر لینا کافی نہیں، ترجمہ جو ہے وہ شان کرنا ہی اصل چیز ہے، اور یہ صرف اللہ کے فضل سے اہل سنت کو ہی نصیب ہوا ہے، جن کے قلوب و اذہان محبت رسول اور عشق رسول کے ساتھ منور ہیں، وہی بارگاہ رسالت کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، بارگاہ خداوندی کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دین حق کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔